اب صورتحال کچھ مختلف ہے، پریشر بلڈ کرنا ہے، فٹیف کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہیں کیا یہ اسی کا پارٹ ہے جو کسی اور شکل میں پہلے ہمیں ڈو مور کی صورت میں کہا جاتا تھا؟ یہ مختلف نیکسس جو ڈیولپ ہو رہے ہیں اس وقت، جو چائنا کے ساتھ ایران اور ترکی کے ساتھ جو ایک مختلف نیکسس ڈیولپ ہو رہے ہیں، کیا یہ اس کا نتیجہ ہے؟ اسی پہ ہم بات کریں گے۔ عالمی حالات جو ہے وہ بالکل مختلف ہو گئے ہیں، بالخصوص اس خطے کی بات کر لی جائے، چائنا ایران کے ریئیکشن کے بعد بھارت کا جو ایک ایگریشن تھا وہ ایک الگ سلسلہ اپنی جگہ موجود ہے، افغان بارڈر پہ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کشیدگی شروع ہوئی ہے۔ تمام چیزیں ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ مختلف ہیں، یقیناً یہ انٹر لنک ہیں، اور وہ ایک پریشر بلڈ کرنے کی جو ہے وہ صورتحال ہے۔ گرے لسٹ سے نکلنا جو ہے وہ ایک اہم پہلو ہے اور وہ مشکل ترین مسئلہ ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں یہ سیاسی نظر ہونا چاہیے تھا کیا یہ ایشو آپ کے خیال میں؟ یہ کہ ہمارے تو وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھارت کو شکست دے دی، ہم گرے لسٹ سے نکل آئیں گے، وائٹ پہ آ جائیں گے، اور جتنا انہوں نے آسانی سے یہ جملہ کہا ہے مجھے اس پہ حیرت ہے۔ اب عشق کے امتحان اور بھی ہیں، آج دیکھ لیں نا افغانستان میں کی بارڈر پہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ، بالکل کس طرح ہمارے لوگوں کو گولیاں ماری گئی ہیں۔ یہ ہم گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے افغانستان کو جو مستقل سہولتیں فراہم کرتے رہے ہیں، ہم نے واقعہ تک کھول دیا اس کے لیے کہ وہ ٹرانزٹ اپنا سامان ہندوستان کو ایکسپورٹ کر سکے۔ اب اس پہ کیا کیا جائے گا مجھے نہیں پتا۔ اچھا، دوسری بات پولیٹیکل ہے۔ پولیٹیکل مجھے بہت افسوس ہوا، مجھے اس اسمبلی کی اجتماعی دانش پر افسوس ہے، بالکل مجھے اس حکومت کے اجتماعی فیصلوں پر افسوس ہے۔ آپ نے ایک فیصلہ کمیٹی روم میں کر لیا کہ یہ بل پیش کرنا ہے ترامیم کے ساتھ، وہ پیش نہیں کیا آپ نے۔ پھر اس کے بعد جب جھگڑا ہوا تو پھر ایک پروسیس شروع ہوتا ہے، بہت ڈیلیکیٹ پروسیس۔ پہلے جب ہنگامہ ہو گیا، حزب اختلاف نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم کچھ نہیں کرتے، نہ ہم آپ سے بات کریں گے، نہ آپ کو ووٹ دیں گے، نہ ہم اس میں حصہ لیں گے۔ یہ وہی بل تھا جو پہلے والا تھا جس کو تبدیل کیا گورنمنٹ نے، اور اس کے بعد جو دھول اڑائی گئی ہے اس کے اوپر، مطلب ہندوستان کے لوگ چینل جن کو ہمیں دیکھنا چاہیے وہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ جب پھر بار بار یہ کہنا ہمارے وزراء کا کہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ہندوستان سلامتی کونسل میں ہمارے ساتھ یہ کرے گا، اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو FATF پہ یہ کرے گا۔ بھائی خارجہ پالیسی کہیں آپ کی، صاحب یہ اخلاقی سیاسی پستی نہیں ہے کہ اس پہ جو ہے وہ چوری کی باتیں کی جا رہی ہیں، بدعنوانی کا حوالہ دیا جا رہا ہے؟ مطلب اس قسم کے معاملات میں اس قسم کی گفتگو کیا ہے؟ یہ ابھی تک پریس کانفرنس چل رہی ہیں، ابھی تک مارننگ شوز میں وزیر خارجہ آ کے دھواں دھار تقریریں کر رہے ہیں، ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ ان کی چوری پکڑی گئی۔ کیا چوری پکڑی گئی یار؟ نیب سے آپ عاجز ہو، آپ چاہتے ہو کہ نیب کا لا تبدیل ہو جائے تاکہ آنے والے وقت میں آپ کے خلاف کارروائی نہ ہو۔ جن کے خلاف کارروائی ہونی ہے وہ ہو رہی ہے، ان کو ٹانگ دیں، ان کو پھانسی دے دیں اگر جرم ثابت ہو جائے۔ آپ میں تو اتنی اہلیت نہیں ہے کہ جرم ثابت کر سکیں آپ۔ سب کو پتہ ہے کرپشن ہوئی ہے، سب کو معلوم ہے کس نے کیا کیا ہے، لیکن آپ کے جو پروسیکیوٹر ہے، آپ کی جو نیب کی عدالتیں ہیں، وہ کبھی تو چلی جاتی ہیں شراب پینے کے لیے ملزم کے پاس، کبھی ویڈیو بنواتی ہیں ڈانس کرتے ہوئے اس کا جج جو ہے، اور اس جج کے خلاف جو اس کے فیصلے پر ابھی تک کوئی بات نہیں ہو رہی۔ وہ جو فیصلہ جسٹس قیوم کا میں آپ کو ریفرنس دوں گا، جسٹس قیوم نے جو فیصلہ دیا تھا شہباز شریف کے کہنے پر، وہ ٹیلی فون ٹیپ ہوا تھا، وہ فیصلے ختم ہو گیا اور قیوم صاحب کی نوکری بھی گئی، ہائی کورٹ میں تھے حالانکہ۔ تو وہ اقدار تھے، وہ تھے۔ اب یہاں تو کچھ بھی نہیں ہو پا رہا ہے، تعلیم نہیں رہی۔ آپ تعلیم ادارے جا کر دیکھیں، ہمارے وہاں گدھے بندھے ہوئے، بھینسیں بندھی ہوئی وہاں پر وڈیروں کے اور سرداروں کے اوطاق بنے ہوئے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ ہم نے اچھی زندگی گزارنے کے مواقع فراہم نہیں کیے لوگوں کو۔ جن صاحب، اس تبدیل صورتحال میں پاکستان جس طریقے سے پرفارم کر رہا ہے، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ کیونکہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے، یہ FATF ہو یا اس قسم کے دیگر کوئی جو پیش رفت ہو، اس کو ہم کس تناظر میں دیکھ سکتے ہیں؟ جی، پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ جو اندرونی ہے اور جو اکانومی کی صورتحال ہے اور جو فورن پالیسی ہے، یہ تینوں آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، یہ گڑبڑ ہوتے ہیں۔ بالکل، اس لیے کسی ایک کو الگ کر کے آپ باقی دو کو اچیو نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی تو میرا خیال جو انٹرنل ڈس ہارمنی ہے، یہ اس وقت سب سے بڑا تھریٹ ہے،
اور ہماری تمام تر کوشش یہ ہونی چاہیے، اور یہ حکومت پر ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے کہ کڑواہٹ کو دور کرے جیسے بھی ہو سکے، جس حد تک ہو سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت زیادہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے، لیکن وہ پھر دونوں طرف سے ہو رہی ہے۔ تو میرا اپنا خیال، اب جیسے مثال کے طور پہ کہ ایف اے ٹی ایف کی چوری کی بات ہے، تو بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو شکیں رکھی تھی حکومت نے، اگر اس میں سے آپ نے ایک کے اوپر اعتراض کر دیا اور حکومت نے اس کو حذف کر دیا، ختم کر دیا، وہ قانون میں نہیں آئی، تو اس کو چوری تھوڑی کہتے ہیں۔ اس کو تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بحث مباحثہ ہوا اور ہمیں ایک شک پسند نہیں آئی اور حکومت نے ہماری یہ بات مان لی۔ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ اس کو وہ چوری کیوں کہہ رہے ہیں، شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چھپ کر رہے ہیں، چھپ کر سامنے یہ بات آتی کیسے؟ تو یہ تو الگ بات ہے۔ اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ جو کچھ افغانستان اور امریکہ اور روس اور سینٹرل ایشین کنٹریز، ترکی، پھر یہ ایران، اس کے ساتھ جس طریقے سے چیزیں استوار ہو رہی ہیں،